دانیہ شاہ صاحبہ سے شادی ہوئی تو آپ نے یہ دکھایا؟ میں نے جو چیز ان کو دکھائی ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. دانیہ شاہ کو میں جو دکھایا آپ کو میں نہیں دکھا سکتا. جب اس نے یہ بات بولی جی آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا جو یہ پروگرام دیکھیں گی؟ دیکھیں مائیں بہنیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا. آپ ایک بندے کو اس نج پہ لے آئے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی تذلیل شروع کر کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس جگہ بیٹھ کے بندے سے بات کیا کرنی ہے. جیسی بھی ہے اب اس کے نکاح میں سر ہے بہت اچھی. وہ کہتے ہیں بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کہتے ہیں مجھے آپ مسٹر پتلو لگ رہے ہیں. نہیں جی وہ دبئی پاکستان سے دبئی سے امریکہ پہنچ گیا ہے اور آپ کے دماغ پہ آپ کے اعصاب پہ ابھی بھی سوار ہے. اس نے کہا ہے نا اس کا بولنا سونا ہے پورٹ پہ آنا تو تیرے کپڑے اتار کے نہ بھیجے تو بات کری. سر میری بات سنیں پتلو سے مسئلہ سب سے انصاف کو مسئلہ رہا ہے کہ یار تمہاری ایجوکیشن تو بڑھ گئی ہے یار. ایک پوڈ کاسٹ اینکر کو جب ٹائم مل جائے یا وہ آپ کے پاس آئیں یا آپ ادھر جائیں تو آپ ان کو کپڑے اتارنا شروع کر دیں. لڑکی بول رہی ہے کہ ہم ریلیشن ہمارا رائج الحمدللہ ہمارا ریلیشن رہا ہے. بڑی فخر سے کہنی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ہم لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسا بندہ ایک ایسا پوڈ کاسٹر آ گیا کہ جو کوشش کرتا ہے کہ ہر بندے کی دھوتی کھولے لیکن دھوتی کھولتے کھولتے آج اس کی بھی دھوتی کھل گئی ہے. جی ہاں بالکل میں حکیم لوہا پاڑ صاحب یا حکیم مارخور صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیے جس بندے نے میں اس کی بات کر رہا ہوں. عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سر مجھے سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کس کی سوری ٹو سے میری آڈینس ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے لیکن ٹاپک ایسا ہے مردانہ کمزوری کی. سر یہ الفاظ یوز کرنے والے ہیں. سر سب سے پہلے تو شکریہ. دیکھیں عثمان بھائی انسان کی تعلیم اس کو شعور سکھاتی ہے. بالکل. اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کون سی بات کس جگہ پہ کرنی ہے کس وقت پہ کرنی ہے اس کو پتا ہو. بالکل. میں ان موصوف کے بارے میں نام نہیں لینا بار بار. ان موصوف صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کیونکہ ان کا نام اب پورا پاکستان جان چکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو سوائے لوگوں کی تذلیل کرنے کے اب مجھے ایک بات بتائیں مردانہ کمزوری. اس بندے نے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک نیشنل لیول کا پلیٹ فارم ہے آپ کا آپ کو سارا پاکستان دیکھتا ہے اور آپ کیا بار بار مردانہ کمزوری کر کے مجھے بتائیں وہاں پہ ان کی کیا عزت رہ گئی. اچھا پھر وہ شخص ان کو یہ بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے کوئی لاجیکلی سوال کریں. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ لاجیکلی نہیں ہے. اس کے بارے میں غلط دوائی دیتا ہوں. وہ ایک اچھا وہ انہوں نے بار بار ذکر کرتے ٹن کی بات کو کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ یہ نہ کوئی پہلے ختم کر سکا نہ آپ ختم کر سکتے ہیں. اور یہ لوگوں نے نام دیا ہے. یہ لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے. اور مردانہ کمزوری اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میری عمر 45 سال ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں گردش کرتی رہتی ہیں. بالکل ایسی. اور اگر ان کو ختم بھی کرنا ہے تو یاد رکھیے گا کوئی لاجیکلی کنسپٹ. سر مجھے ایک بات بولیں. شہزاد حکیم مارخور صاحب بولتے ہیں بڑی مجھے نا شرمندگی فیل ہوئی پوڈ کاسٹر کے لیے. ہم خود بھی پوسٹ کاسٹر مجھے بڑا گلٹ فیل ہوا جب اس نے یہ بات بولی جی آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا جو یہ پروگرام دیکھیں گی. دیکھیں مائیں بہنیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا. کیا اس نیچ تک اس کو جانا پڑا اور آگے سے بندہ اس کے بعد بھی نہیں باز آ رہا. سر مائیں بہنیں تو سب کی مائیں بہنیں نا. میری بات سنیں سر میں ان موصوف کا جب ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہوں نا یہ ایٹیٹیوڈ پوڈ کاسٹ والا ہے ہی نہیں. یہ حسد والا ہے یہ کینے والا ہے یہ جھگڑے والا ہے یہ ایک بندے کو اکسانے والا ہے تنگ کرنے والا. دیکھیں آپ ایک بندے کو اس نج پہ لے آئے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی تذلیل شروع کر دی ہے. سر وہ یہ کہہ رہے کہ تم مجھے لگا تھا آپ مجھ سے سیاست پہ بات کرو گے وزیر اعظم پاکستان پہ بات کرو گے مسئلوں پہ بات کرو گے آپ مجھ سے یہاں بتانا کمزوری. سر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن بڑھ چکی ہے. پھر بھائی صاحب ان سے بار بار کہتے ہیں آپ نے بولا کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے وہی بولا ہے جس چیز کے آپ مستحق ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس جگہ بیٹھ کے بندے سے بات کیا کرنی ہے. میری بات سنیں سر پہلے بلایا تھا سب شریف لوگوں کو پر جب یہ اس کو بلایا نا حکیم شہزاد کو یہ سر ان کا سفر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ان کا ایک تھیم بنا ہوا تھا ایک ان کا سسٹم چل رہا تھا. ان کو 4-5 اور چینلز والوں نے بلا کے ان کو ہوا دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو میرا کام فٹ ہو گیا. اب کیا ہوا ہے اب بنیاد رکھ دی حکیم شہزاد صاحب نے تذلیل کرنے کی. اب ان کا سفر آہستہ آہستہ دیکھے گا خرابت کی طرف جائے گا. کیسے اب ان کے بعد جو بندہ یہ بلائیں گے نا 1 بلائیں گے 2 یا 5 ان میں سے دیکھیے گا ہر دوسرا بندہ ان کے کپڑے اتارے گا
کیونکہ اب لوگوں کو نج پتا چل گیا کہ یہ شخص بلاتا ہی کس لیے ہے, بندے کو شرمندہ کرنے کے لیے, بندے کی تذلیل کریں. اچھا پھر اسے کہتے ہیں جی میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا تھا حکومتوں کے بارے میں سب کچھ, لیکن میں ادھر آ گیا. او بھائی کیوں آ گئے ہو آپ یار؟ آپ نے ایک منٹ, آپ نے پری پلان طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. دیکھیں نا پوڈ کاسٹ کا مطلب کہ ہم بھی کرنے جاتے ہیں, کتنے جگہوں پہ جاتے ہیں. سر ایک اور بات بولوں, چھوڑو میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, مجبوری ہے. اس بندے کو کہتا ہے جی آپ نے اپنی بیوی کو کیا دکھایا تھا, ایک طرف آئی ڈی کارڈ, ایک طرف کچھ فائل پکڑی تھی. کہتے ہیں جی آپ نے کیا دکھایا؟ انہوں نے کہا جو میں نے دکھایا ہے وہ میں تجھے یہاں پہ نہیں دکھا سکتا. میری بات سنیں, اتنی بڑی بےزتی. اچھا پھر ایک اور بات, ابھی جو انہوں نے آڈینس وہاں بٹھائی ہوئی ہے نا, یقین میں نے صرف اور صرف لوگوں کے مزاق کے لیے 8-10 بندے بٹھائے ہوئے, انہوں نے اپنے ہی بٹھائے ہوئے, کوئی وہ باہر کا نہیں. مزاق تو اپنا بھی بن گیا جب وہ بولتے جی دانیہ شاہ کو میں جو دکھایا آپ کو وہ آپ کو نہیں میں دکھا سکتا. تو کہتے ہیں اس کو دکھایا تھا کیا نام ہے مولوی صاحب کو. میری بات سنیں, آپ یہ پروگرام کون سا چلا رہے ہیں, یہ کون سی طرف لے گئے پروگرام کو؟ یقین مانے جب حکیم شہزاد نے یہ باتیں بولی ہیں نا, میرا دل جل. سر ان باتوں کو بلوانے کے لیے مجبور کس نے کیا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا, ان مسعوف نے خود کیا نا. میں شہزاد کا قصور نہیں بول رہا یہاں پہ, اس نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, مجبور ہو گیا نا, مجبور ہو گیا. سر آپ اگلے کی بیوی پہ بات کیوں کر رہے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے؟ جیسی بھی اب اس کے نکاح میں, میں یہ نہیں کہہ رہا جیسی بھی ہے, اب اس کے نکاح میں سر ہے بہت اچھی, ہے ہی بہت اچھی. دیکھیں میری بات سنیں, لیکن اگلے کی اس کے ساتھ تو وفادار ہے نا. سر وفادار ہے اس کے ساتھ, اگلی اس کے ساتھ نبھ رہی ہے, اس کا بچہ ہو چکا ہے یار, آپ کیوں اچھا اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تو اسے تبھی تو بولے نا آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہے, اس نے بدلہ کہاں سے لے لیا؟ سنیں, حکیم شہزاد صاحب نا منظر عام سے ہٹ گئے تھے, ان کو دوبارہ کس نے منظر عام پہ لایا؟ یہ بھائی صاحب لے کے آئے. یہ ہر اس بندے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جس کو نہیں بھی کوئی جاننا چاہتا نا, یہ بھائی صاحب اس کو ہائی لائٹ کروا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ان کو برادرانہ ایک مشورہ دیتا ہوں, یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کی لوگ عزت کرتے ہیں یار. آپ یا تو میری بات سنیں, آپ نے اقرار الحسن بننا ہے, آپ نے علی حمزہ بننا ہے, آپ نے میاں عمران بننا ہے, آپ اپنی لائن چینج کر لیں. سر روڈ پہ ہیں ختم, یہی پھانسی کے اڈوں پہ چھاپے مارے, بڑے کام کرنے والے. آپ نے دیکھیں پوڈ کاسٹ اور یہ کام, یہ دونوں الگ الگ ہیں. دیکھیں یہ 3 بندوں کا میں نے نام لیا ہے, یہ باقاعدہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, ہم خوش ہیں. ایسے ہی دیکھیں نا سر, ان کا کام ہی ہے یہ. سرعام اقرار الحسن کو عزت کس کام سے ملی؟ اس کام میں عزت ملی ہے اس کو, عزت ملی ہے بالکل, بات غلط ہے کرنے میں, ایسا ہی ہوا ہے. اچھا اسی طرح یہ 2 بندوں کا میں نے نام لیا, ان کو بھی عزت ملی ہے. بھائی صاحب کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, دیکھیں حافظ احمد میں نے کل بھی نام لیا, نادر ہو گیا, آصف جٹ صاحب ہو گئے, یہ جتنے لوگ ہیں یہ پوڈ کاسٹر ہیں. سر ڈاکٹر عفان تک نہیں کسی کو مہمان آتے اس کی عزت کرتا, ساری عزت کرتا ہے. تو یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں, ایک اچھے طریقے سے, ایک اچھے وے میں لوگوں کو عزت دیتے ہیں, عزت لیتے ہیں. ایسے ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. چھوٹے بھائی بڑے بھائی ہیں, انڈیا سے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں, پاکستان سے بھی لوگوں کو عزت دیتے ہیں, لوگوں سے عزت لیتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں جا کے حافظ احمد صاحب نے کس کا انٹرویو کیا ہے؟ پتلو کا. بڑے عزت کے ساتھ کیا. سر حافظ احمد صاحب کے منہ کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے وہاں پہ وہ برتاؤ صرف اور صرف حسد میں ہوا ہے. اور میری بات سنیں, حکیم شہزاد صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کہتے ہیں مجھے آپ مسٹر پتلو لگ رہے ہیں. نہیں جی یہ بات پوڈ کاسٹ میں بولا ہے جناب نے, نہ کریں. یعنی کہ آپ کے دل میں بغض کی یہ سٹیج ہو چکی ہے کہ آپ کو ہر بندہ مسٹر پتلو نظر آ رہا ہے. بھائی آپ کے دماغ سے کیوں نہیں اتر رہا؟ وہ دبئی پاکستان سے دبئی سے امریکہ پہنچ گیا ہے اور آپ کے دماغ پہ, آپ کے اعصاب پہ ابھی بھی سوار ہے. سر پتہ ہے کیا مسئلہ ہے, ہوا کیا ہے, یہ صاحب نا ہر کسی کو دکھاتے تھے ایٹیٹیوڈ. ان کو میں نے دیکھا مفتی کبھی صاحب کو پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے آج سے سال پہلے, بڑی بدتمیزی. ان کو کہتے ہیں میں آپ کا کوئی بیٹوں کی جگہ نہیں ہوں, یہ نہیں ہوں, وہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, وہ برداشت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اوروں کو رگڑا, ہر بندہ برداشت کرتا گیا کرتے کرتے یہ پہنچ گئے پتلو کے پاس. پتلو تو اس کا کام ہی ہے بولنا, وہ تو اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے. ان 2 بندوں نے نا اس بندے کی دوستی کھول دی. سر پتلو کا کام کیا ہے؟ بولنا. اس نے کہا ہے نا, اس کا بولنا سونر ہے. پورٹ پہ آنا, تیرے کپڑے اتار کے نہ بھیجے, تو بات کری. یہ تو پتلو کے گھر گیا تھا, سر پتلو کے گھر گیا تھا تو اس نے برداشت کر لیا. یہ کوئی 3rd جگہ پہ ہوتی, پتلو کبھی اس کو نہ چھوڑتا. سر باتوں میں پتلو سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں جی, وہ بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ایک گھنٹے کا اس نے کروڑوں روپیہ کمایا. اس کو ڈانس سے کتنا پیسہ مل رہا تھا, لڑکیاں ڈانس کرتی تھی, اس کو پیسہ ملتا تھا. جب پاکستانیوں نے آواز اٹھائی, اس نے ان کی آواز پہ لبیک کیا, بند کر دیا کہ نہیں کیا؟
اس نے کہا جی میں نہ اپنی پورٹ پہ اب گالی دوں گا نہ میرا کوئی بندہ گالی دے. لوگوں کے پاکستانیوں کے لیے کیا. بالکل یار ایک اچھا ایکٹ کیا ہے. آج دن تک آپ نے ان مصروف کے منہ سے اس کی تعریف سنی ہے؟ میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے تعریف نہیں یہ کر سکے. یہ اس کے بغض میں حسد میں اس قدر ان کے وہ سوار ہے 1% بھی نہیں کر سکے. نہیں کر سکے. اس نے حالانکہ برملا کہا, اس نے کہا یار جب غلط پہ کہا تھا تو آپ صحیح پہ بولو بھی نا. لیکن نہیں, الٹا کبھی وہ خلنائک کو لے آئے کبھی کیا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں اب یہ حکمت کے معاملے میں یہ جن کو حکیم صاحب مجون دیتے رہے اب ان کو لایا کریں گے, کیونکہ اب یہ بھی تو سلسلہ چلے گا. پتلو کی باری تو خلنائک کو لے آئے تھے, اس کی باری اب اس کی باری پتہ نہیں وہ یا تو مردانہ کمزوری والے بندے آ کے لائیں گے. ہاں بھائی بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا. یہ تو خود ہی بول دیجیے حکیم صاحب کی دوائی کھائی تھی فلاں بندے نے, وہ آیا اسے پوڈ کاسٹ کر لیا. نہیں ہو سکتا ہے مصروف خود بھی دوائی کھا کے دیکھیں کہ اثر ہوتا ہے کہ اثر ہوگا نہیں ہوتا. بالکل سر میری بات سنیں, پتلو سے مسئلہ سب سے انصاف کو مسئلہ رہا ہے, لیکن آج ایک دیکھیں ہم بھی پوڈ کاسٹر ہیں, ہماری فیلڈ کی نہ تذلیل کی گئی. جب حکیم شہزاد نے بولا ہے نا کہ آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں, ایسے مردانہ کمزوری پہ مجھ سے بات کر رہے ہو, اور اس نے دوسرا بولا مجھ سے سیاست پہ بات کر, مجھ سے وزیر اعظم پاکستان پہ بات کر, حکیم شہزاد خود بول رہا ہے. اور سر تیسری بات یہ نہیں کہا کہ یار تمہاری ایجوکیشن تو بڑھ گئی ہے یار. ایک پوڈ کاسٹ اینکر کو یہ بندہ اچھا مہمان آ کے یہ بات کرے تو آپ سوچو آپ کس لیول پہ لے آئے. سر آپ بات سنیں, اب آپ نے اس کی بیوی کے بارے میں باتیں کیوں آپ اس کو اتنا بول سکتے تھے کہ دانیہ شاہ کی وجہ سے آپ کو فیم ملے بس, باقی کے دانیہ صاحب کو یہ دکھایا, دانیہ کو وہ دکھایا, تو پھر اس نے آگے ایک جواب دینا سی. سنیں ایک اور بات, آپ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی بندہ آ جائے اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا یا چھوٹا بیٹا ہو تو ہم سوچتے ہیں یار ان کے سامنے بات نہیں کرنی. اس کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو مصروف اس کو بات میں شامل کر کے ذلیل کر رہے ہیں باپ کو, تو باپ کیا کرتا؟ تو باپ بالکل پاس بیٹا وہ تو حکیم شہزاد ہے. سر حکیم شہزاد باتوں میں اس سے بھی آگے کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جی, یہ پاکستان میں جو روش, ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک پارٹی اناؤنس ہوئی, اس پارٹی کو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے بات کرنے لگا ہوں. یہ 3-4 دن پہلے نا آپ کلپ بھی چلائیے گا اگر مہربانی کر سکیں. شیر افضل مروت صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میرے خلاف بات کرتے ہیں, ایک مخصوص پارٹی کا نام لے کے پی ٹی آئی کا, انہوں نے کہا یہ جو میرے خلاف بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک باپ کے نہیں ہیں, نہ جانے کتنے باپوں کی اولاد محنت سے یہ پیدا ہوئے. مجھے اس بات کا جواب دیں شیر افضل مروت صاحب, میں ان کو جوڑ کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. یہ وہی پارٹی تھی نا جس میں یہ مصروف جب بات کیا کرتے تھے تو یہ ان کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے نا. آج جب یہ پارٹی سے نکل گئے تو یہ پارٹی ان کی ہو گئی جو کہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے. دیکھیں بات سمجھیں, یاد رکھیے گا. آپ وہ کسی نے کہا تھا کہ تیرا کتا تو میرا کتا ٹومی, یہ نہیں ہونا چاہیے. شیر افضل مروت صاحب نے انتہائی ایک اخلاقیات سے گری ہوئی بات کی, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پارٹی بیس سے ہٹ کے بات کی جائے تو غلط کیا ہے. غلط کیا ہے نا, آپ کسی کو بول دیکھیں نا, پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, آپ پوری جماعت کو مخاطب کر کے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, یہ میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح ریحان طارق صاحب کے پاس جو بھی آتا ہے یہ خود اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی تم میرے خلاف گھٹیا بات بولو, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط روش ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے. پہلے گالی گلوچ کی روش چل رہی تھی, ڈیجیٹل کوٹھے کی روش چل رہی تھی, اب یہ بھی پوڈ کاسٹ کے اوپر. دیکھیں پتلو نے ایک بات کی, دیکھیں جو حافظ احمد کے پروگرام میں اس نے کہا یار پوڈ کاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچے کتنے, بھائی کتنے, فیملی کیا کرتی ہے, کماتے کیسے ہو, اڑاتے کیسے ہو, جو ویورز ہوتے ہیں یہ جو لائف سٹائل کیسے ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ میں نہیں ہوتا ہے. کیسے آیا آج ہم نے پوڈ کاسٹ کیا نا. اور دیکھیں اب ہم جا کے ایک منٹ مصور عباسی صاحب کو کہتے ہیں کہ مصور عباسی صاحب آپ کا فلانی جگہ افیئر چل رہا ہے, آپ کا فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے, پیسہ کہاں سے لے کے آئے ہیں, آپ کا پیسہ آرام کا ہے, تو وہ اگلا پتہ کیا کہتا ہے, چلو بھائی اٹھو نکلو. واٹ از دس یار, یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں پوڈ کاسٹ جو ہوتا ہے نا سر 2 مہینے 4 مہینے, کیونکہ یہ عام بندے کا نہیں ہوتا ہے, بالکل ٹائم لینا پڑتا ہے. لوگ دیکھیں نا, پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا. یہ دیکھیں ہم تو تجزیے کی طور پہ بات کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے پوڈ کاسٹ. پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کے پاس ٹائم 6 مہینے نہیں ہوتا. آپ ایک تو ٹائم لے کے جائیں, جب ٹائم مل جائے یا وہ آپ کے پاس آئیں یا آپ ادھر جائیں تو آپ ان کو کپڑے اتارنا شروع کر دیں.
یار یہ غلط ہے سر, یہ روش ہی غلط ہے, یہ بدلنی چاہیے. اور سوائے پاکستان میں ان موصوف کے میں نے اس ٹائم تک نہیں دیکھا کوئی اور کچھ کر رہا ہو ایسا, لیکن یہ کئی لوگوں کو اب سٹینڈ بائی کر دیں گے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ دیکھیں نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. سر پوڈ کاسٹ کا نا کہ روب ہوتا تھا, وہ روب انہوں نے ختم کر دیا. انہوں ہمارے لیے بھی مسئلے بنا. ہمارے پاس بندہ آتا تھا, بیٹھتا تھا, وہ ایک دفعہ کپڑے جھاڑتا تھا, سوچتا تھا, الفاظ پہ قابو رکھتا تھا. اب اس نے کیا کرنا ہے, جو اس کے دل میں ہوگا بول دے. سر یہ یاد رکھیے گا, ایک روش جب چلتی ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ یہاں سے نا, اب ہم دو بندے کھڑے ہیں, یہ دونوں ایک جگہ پہ نظر آ رہے ہیں, یہ ذرا ناظرین بھی دیکھیں, اب آپ ادھر چل پڑے, ادھر چل پڑے, تھوڑا سے بات ہم دونوں کا کتنا بڑا فاصلہ بن گیا, لیکن یہاں پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہی ہیں, لیکن یہاں سے جب چلیں گے نا تو رستے الگ ہو جائیں گے. بالکل یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کام کی آپ بنیاد رکھتے ہیں تو وہ جب تناور درخت بنتا ہے نا, تو پھر وہ ناممکن ہو جاتا ہے ختم کرنا. بالکل. ابھی میری بات سنیں, بے حیائی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ صوفی گجراتن اور ایک وہ آدمی تھا جس نے لائیو آ کے, آپ کو یاد ہوگا نٹر, بنیاد ان دو بندوں نے رکھی تھی. آج پاکستان میں کئی 100 بندے یہ کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے, لیکن دیکھا جائے تو بنیاد تو وہی تھی نا سر. وہاں سے بنیاد پڑی, ان کو رگڑا لگ جاتا نا صوفی گجراتن کو ساتھ, آج یہ میں اس چگی ہی نہ ہوتی جی. مجھے یہ زہر لگتی ہے, ہمارا دل کرتا سامنے. لیکن آج آپ کے کئی گھروں میں یہ بنیاد بیج بو چکا ہے. سر پتہ ہے کیا, گالم گلوچ, نہ منہ نہ متھا, جسم اس کا ہر جگہ سے نکلا ہوا ہے, اور کپڑے وہ ایسے پہن کے گندی گندی گالیاں. عورتوں کو پتہ چل گیا, ہم کپڑے اتاریں گی, گالی دیں گی, ہمیں پیسے آئیں گے. سمیہ جاب کو دیکھیں, ایسی ڈریسنگ اب کر رہی ہے کہ پوچھیں نا, کبھی رونا شروع کر دیتی ہے, کبھی کہتی ہے میں بڑی مجبور ہوں. سر کبھی اس کے ڈانس دیکھیں, کل کا سنڈے کا میں دیکھ رہا تھا, اس نے باقاعدہ وہ لگایا ہوا. سر اب تو اس نے وہ ایسے کپڑے پہنے تو نہیں نظر آ رہی ہے, جی باقاعدہ بیلی نظر آتی ہے. دیکھیں میں حیران اور پریشان ہوں کہ یار تم پاکستانی ہو, مسلمان ہو, تم کس چیز کو پریزنٹ کر رہی ہو؟ سر پیسے کی خاطر خود کو ننگا کر خود کہتے. اچھا دوسری طرف کیا کہتی ہے, میں یتیم خانے بنانا چاہتی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں. سر ڈرامے ڈرامہ جی, عورت کو مارے, مرد مارے تو عورت کارڈ. سر تماشا فیم کا چکر سارا. دیکھیں جی, جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بہت سارے اچھے انیشیٹو لے رہی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ قواعد و ضوابط بنائے جائیں. جیسے پیکا ایکٹ لگا ہے نا, ایک بہت اچھی چیز ہے, اس کا ادراک ان چیزوں پہ بھی ہونا چاہیے. سر نہ ہمارے مولانا صاحب کچھ بولتے ہیں, ہمارا کوئی ملا نہیں بولتا, ہمارا کوئی مفتی نہیں بولتا, کوئی ادارے نہیں بولتے, کوئی پوڈ کاسٹر نہیں بولتا. جب یہ سارے خاموش رہے گے تو ان لڑکی نے تو یہی تو حرکتیں کرنی ہے. لڑکی بول رہی ہے میں 100 دفعہ سوئی ہوں, لڑکی بول رہی ہے میں نے 4 راتیں گزاری ہیں, لڑکی بول رہی ہے کہ ہم ریلیشن ہمارا رہا ہے, الحمدللہ ہمارا ریلیشن رہا ہے, بڑی فخر سے کہنی الحمدللہ. تو سر میری بات سنیں, کوئی ہمارا مفتی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ہمارا مولوی نہیں, عام بندہ کوئی پولیٹیشین بات کرنے کو تیار نہیں ہے, پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ادارے بھی نہیں بات کر رہے. دیکھیں سر, میں علماء کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ سر علماء ہمارے سارے اللہ کرے کوئی ہمارے لوگوں میں محمد بن قاسم پیدا ہو جائے, اللہ کرے. دیکھیں جب تک ایسا نہیں نہ ہوگا, یہ کہتے ہیں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی جن کو نہ خیال اپنی حالت بدلنے کا. دیکھیں میں سر چھوٹی سی بات کرتا ہوں, کام چلا تھا ہنسی مذاق سے, آج کام چلا گیا کدھر, بہت بڑے لیول پہ چلا گیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بے حیائی ٹک ٹاک سے شروع ہوئی تھی. مری میں پرسوں کی ڈیٹ میں ایک ہوٹل ہے جو بوربن میں ہے, شیلٹن ہوٹل, وہاں پہ سعید کیانی صاحب SHO, انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک چھاپا مارا. رات کو انہیں پتا چلا وہاں سے 6 لیٹر شراب جی صاحب جناب, 90 مرد اور عورتیں, جس میں 58 مرد تھے, 32 عورتیں تھی, پلس نیم بھرانا حالت میں شباب اور سر مری کے اندر جی شباب کی محفلیں چل رہی ہیں. شیلٹن ہوٹل بہت بڑا ایک ہوٹل ہے, بڑا نامور ہوٹل ہے, بڑا نامور ہوٹل سر, یہ مکہ مدینہ میں بھی ہے. جی سر, اب اگر ہو سکے تو اس کی آپ ویڈیو کلپ چلائیے گا, آپ دکھائیں لوگوں کو ہوٹل کی ساری سچویشن. اندر بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ لاؤڈ سپیکر بڑا ہائی چل رہا تھا. اچھا, پھر یعنی کہ وہاں پہ ہر وہ کام ہو رہا تھا جو کہ اسلام میں کسی صورت جائز نہیں. اچھا اب آپ کو میں مزے کی بات دوں, وہاں پہ ایک بندہ بھی مری کا نہیں تھا, سارے باہر کے تھے. سر سنیں نا حضرت, سب سے زیادہ اسلام آباد کے تھے, اچھا, دوسرے نمبر پہ پنڈی کے تھے, تیسرے نمبر پہ لاہور کے لوگ تھے. ٹھیک ہے جناب والا, میری بات سنیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی دوستیاں چلی کس سے, ٹک ٹاک سے ہوتے ہوتے بے حیائی, لائف آئے رابطے میں, اور وہاں سے پھر ٹائم ہو گئے مری کے.
اچھا ایک بات ہے ویسے ناران کے اندر جیسے ہی اس دفعہ یہ فلڈ آیا, فلڈ کے بعد سے بولا کہ بھائی ہر بندہ جو آئے گا نکاح ساتھ لے کے, نکاح نامہ, پھر نکاح نامہ چیک ہو رہا تھا. سر اس کی وجہ ہے نا 2005 میں زلزلہ آیا, کتنے لوگ پورے خاندان تباہ ہوئے, بالکل, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ٹائم بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا. اچھا ہوٹلوں میں. اچھا پھر ابھی آپ کو سیلاب نظر نہیں آیا لاہور والا, ابھی آپ کو کلاؤڈ برسٹ نظر نہیں آ رہے, اچھا بے وقت کے زلزلے نظر نہیں آ رہے, بالکل نظر آ رہا, ملک کے اندر معیشت آپ کی کدھر جا رہی ہے. یہ سب چیزیں, ایک منٹ, جوان اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کے کیا کیا بدتمیزی کر رہی ہے. عثمان صاحب یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. بالکل, جب تک اس بے حیائی پہ قابو نہیں پایا جائے گا, جب تک اس کلچر کو ختم نہیں کیا جائے گا, تب تک یاد رکھیے گا آپ روزانہ کی بنیاد پہ دلدل میں دستے چلے جائیں گے. اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کو غربت پہ ٹاپک نہیں ملتا, آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا, آپ بے حیائی پہ بات کرتے ہیں. او میرے بھائیو, یہ علماء کا کام تھا, یہ ممبر کا کام تھا, یہ ہر گھر کا کام تھا جو میں اور آپ کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. اور ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ اگر, بات یاد رکھیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص میں سے حیا ختم ہوگی پھر وہ جو چاہے کرے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ویورز اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.